دین کا علم حاصل کرنا دنیا کی خاطر اور دین کے علم کو چھپانا، کہ انسان دین کی کوئی بات جانتا ہے اور آگے بتاتا نہیں ہے، بات کو چھپا رہا ہے، یا دین کا کوئی مسئلہ، دین کی کوئی بات، شریعت کے کوئی احکامات دنیا اور پیسے، مال اور دولت کی خاطر اگر انسان سیکھتا ہے تو یہ گناہوں میں 35واں بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، جس شخص نے ایسا علم حاصل کیا جس سے اللہ کی رضا تلاش کی جاتی ہے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، اس نے یہ علم نہیں حاصل کیا مگر اس لیے کہ مجھے دنیا کا ساز و سامان مل جائے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، یہ شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی جس نے دین کا علم اور دین کی بات اس لیے سیکھی کہ مجھے دنیا اور پیسہ مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو اس لیے دین انسان صرف اس لیے سیکھے کہ میں خود اس پر عمل کروں گا اور پھر میں آگے اس دین کو پہنچاؤں گا، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے عالم کہیں، دیندار کہیں، لوگ کہیں پرہیزگار ہے، ماشاءاللہ تبلیغی ساتھی ہے، وقت لگایا ہے، یہ نیت نہ ہو، صرف یہ نیت ہو کہ میں دین سیکھ کر عمل کروں گا اور پھر میں اس دین کی بات کو آگے پہنچاؤں گا، دنیاوی کوئی مقصد، کوئی شہرت نہ ہو۔ حدیث میں بڑے سخت الفاظ میں وعید آئی ہے اس پر۔ اسی طرح دین کی بات سیکھ کر اس کو چھپانا، کہ بعض لوگ دین کی بات بتاتے نہیں ہیں، گھر میں خلاف شریعت کام ہو رہا ہے، دین کا حکم نہیں بتاتے، معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کوئی بات شرع کے خلاف ہے لیکن وہ دین کے حکم کو چھپاتے ہیں، نہیں بتاتے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سئل عن علم، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی، علمہ، وہ اس کو جانتا ہے، ثم کتمہ، پھر بھی چھپاتا ہے، الجم یوم القیامت بلجام من نار، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ جو شخص دین کی بات جانتا ہے اور پھر اس کو چھپاتا ہے، آگے اس کی وضاحت نہیں کرتا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کو جہنم کے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اب یہ لگام کیوں پہنائیں گے؟ اس لیے کہ لگام منہ میں ڈالی جاتی ہے، جس طرح جانور کے منہ میں لگام ڈالتے ہیں، تو اس نے اپنی زبان سے حق کا اظہار نہیں کیا، اسی لیے اس کی زبان کو آگ کے ذریعے جلایا جائے گا۔ تو جس زبان سے اس کو حق بات کہنی چاہیے تھی، چھپانی نہیں چاہیے تھی، تو سزا اسی قسم کی ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو علم مجھے فائدہ نہ دے۔ تو دو باتیں امام ذہبی نے بیان کی ہیں، نمبر ایک، دین کی بات کو کبھی دنیا کے لیے نہ سیکھا جائے، اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جائے، اور نمبر دو، کتمان علم نہ کیا جائے، دین کی بات چھپائی نہ جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی ہدایت کی بات، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے کتاب اللہ میں وضاحت کر دی، پھر بھی یہ ہماری باتوں کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ تو گویا 35واں گناہ ہے کہ دین کی بات کو چھپایا نہ جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے۔ اگر کوئی شخص دنیا کی خاطر حاصل کرتا ہے، اللہ اسے کیا سزا دیتا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی باتیں لوگوں کو بتاتا تھا۔ اب لوگوں کے درمیان جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کہتا تو کہتا موسیٰ نجی اللہ نے یہ فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ نے یہ فرمایا، اور ان کی طرف نسبت کر کر کے باتیں کہتا، اور صرف اس لیے کہتا تھا تاکہ مجھے دنیا حاصل ہو جائے، مال اور دولت مجھے مل جائے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے مجلس میں نہ پایا، ایک دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے، مجلس میں نہ پایا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت میں تھے کہ یہ تو میرے بڑے قریب ہوتا تھا، میری باتوں کو آگے پہنچانے والا تھا۔ اگلے دن کیا دیکھا کہ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے خنزیر کو لے کر آ رہا تھا، اور خنزیر کے گلے میں کالا کپڑا ڈلا ہوا تھا،
اور اس کے ہاتھ میں رسی تھی جس کے ذریعے اس نے خنزیر کو باندھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے کہنے لگے جو شخص میرے درس میں آتا تھا کئی دن سے نہیں آیا، میری باتوں کو آگے پہنچاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ شخص کہاں گیا، تو اس نے کہا یہی وہ شخص ہے جو آپ کے پاس آتا تھا، اللہ نے اسے خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا ہے، میرے سامنے یہ مسخ ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، یہ تو دین کی باتیں آگے بتانے والا کس طرح مسخ ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر کس گناہ کی وجہ سے یہ اس گرفت میں آ گیا، اور اے اللہ تو اس کو اصلی حالت میں لے آ تاکہ میں اس سے پوچھوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر تمام انبیاء کے واسطے سے بھی تو دعا کرے گا تب بھی میں اس کو اس کی اصلی حالت میں نہیں لاؤں گا، میں اس کو اسی حالت میں رکھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کس گناہ کی بدولت تو نے اس کو یہ سزا دی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، یہ وہ شخص تھا جو مال اور دولت کی خاطر، دنیا کی خاطر یہ دین اس نے اس لیے پڑھا تھا تاکہ مجھے دنیا حاصل ہو جائے، مال اور پیسہ حاصل ہو جائے، دولت کے لیے یہ آپ کی طرف غلط باتوں کی نسبت کرتا تھا کہ موسیٰ نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ نے یہ فرمایا، حالانکہ آپ نے نہیں کہا ہوتا تھا، تو یہ دنیا طلب کرتا تھا دین کے ذریعے، دین کو آڑ بنا کر پیسہ لوگوں سے لیتا تھا، اس لیے ہم نے اس کو سزا یہ دی کہ ہماری مخلوق میں بدترین مخلوق خنزیر ہے تو ہم نے اس کو خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ اس لیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، انسان دین کی بات کو چھپائے یا اسی طرح دین کو دنیا کی خاطر حاصل کرے۔ دین کا مقصد صرف یہ ہو کہ میں اس پہ عمل کروں گا اور اس دین کی بات کو میں آگے پہنچاؤں گا۔